راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، کیا بات مدینے کی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، سلسلہ باتیں بھی مدینے کی میں حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کو پھر ایک مرتبہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ اس سلسلے میں ہم مدینے کی بھی بات کرتے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائص اور آپ کی صفات حمیدہ کے بھی تذکرے کرتے ہیں، تاکہ ہم ان صفات کی برکتیں حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی میں ان کو بسا کر اپنی زندگی کو خوشگوار کر سکیں۔ انشاءاللہ الکریم آج بھی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ بھی گفتگو کریں گے۔ الحمدللہ ہمارے اسپیشل گیسٹ جو کہ چند ایپیسوڈ میں ہمارے رہے ہیں، ہمارے جمیل عطاری صاحب اس پروگرام میں پھر شریک رہیں گے۔ حضور آپ کو پھر ایک مرتبہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے علی اصغر مدنی صاحب بھی ماشاءاللہ الکریم سلسلے میں موجود ہے، پیاری پیاری آواز میں تلاوت قرآن اور نعت مصطفیٰ ہمیں سناتے ہیں۔ تو آئیے اس سے پہلے کہ ہم سلسلے کو مزید آگے لے کر بڑھیں، درود پاک کی فضیلت سنتے چلے جائیے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ، شافع روز جزا، دافع جملہ بلا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر بکثرت درود پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اے FGN چینل کے ناظرین، جی ہاں، قیامت کا وہ ہوش ربا منظر، وہ دہشت ناک منظر جس کو ہم اپنے خیال ہی میں لاتے ہیں تو ہم چونک جاتے ہیں کہ سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، زمین تابی کی ہوں گی، وہاں نہ باپ بیٹے کا ہوگا نہ ماں بیٹی کی ہوں گی، کوئی رشتہ دار عزیز و اقربا میں سے کوئی کام نہ آئے گا۔ اس حساب کتاب کے معاملات سے جلد خلاصی پانے والا، جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا میں بکثرت درود پاک پڑھتا ہے۔ گویا درود پاک پڑھنا حساب آخرت میں ہمارے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ ہم تو امید یہی کرتے ہیں رب کی رحمت سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے کہ ہم بلا حساب و کتاب بخشے جائیں۔ ہم حساب و کتاب کے لائق کہاں، لیکن اگر ہماری گرفت بھی ہوئی، ہم اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اگر ہمارے ایسے اعمال رہیں کہ حساب کتاب دینا پڑا تو درود پاک ہمارے لیے بہترین ڈھال بن سکتا ہے۔ تو درود پاک کے وظیفے کو اپنی زندگی میں شامل فرما لیجئے۔ آئیے اپنے سلسلے میں تلاوت قرآن کو شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، بڑی ہی پیاری اور خوبصورت آواز میں ہم نے
سورہ قریش کی تلاوت سماعت کی۔ اللہ کریم عز و جل قرآن کریم کی برکت سے ہمارے دل کو پرسکون بنائے، آمین بجاہ النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آئیے سلسلے میں ناظرین کرام کلام کو شامل کرتے ہیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا اور لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، اور تمنا ہی رہی، آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے مان گیا، ہائے وہ دل جو
تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، اور جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم ہی چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم ہی چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑا ہی خوبصورت کلام ماشاء اللہ الکریم آپ نے ناظرین کرام سماعت کیا۔ اللہ تعالیٰ کلام رضا کی ہمیں برکت عطا فرمائے۔ آئیے ناظرین اب چلتے ہیں اپنے سلسلے کے ٹاپک کی طرف، اس کا نام ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز شکر۔ جی ہاں ناظرین کرام، اللہ کریم عز و جل نے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے شمار کمالات سے نوازا تھا، بے شمار نعمتیں اللہ کریم عز و جل نے آپ کو عطا فرمائی، لیکن آپ کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں، علماء اکرام سے سنتے ہیں، تو ہمیں یہ وصف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے ملتا ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اور دیکھیں نعمتوں کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ کریم عز و جل نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہم اس کا ان نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نعمت کا اظہار کر کے بندہ اللہ کی حمد بجا لائے، اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کرے، یہی اس کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور نعمت کا شکر سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں شکر کا کیا تعلق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شکر کا کیا پہلو ہے، انشاءاللہ الکریم اس کو بھی ہمارے مہمان خصوصی انشاءاللہ الکریم بیان کریں گے۔ اور بہت ساری چیزیں جو شکر کے متعلق ہماری زندگی میں ہونا چاہیے، جو نہیں ہوتی، انشاءاللہ الکریم اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اور اگر ہم شکر کے بیان کو دیکھیں تو ظاہر سی بات ہے کہ نعمتوں کا تذکرہ ضرور آتا ہے، تو میں چاہوں گا کہ
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں شکر کا کیا پہلو تھا؟ جمیل بھائی آپ ذرا یہ بیان فرمائیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ندیم بھائی، اصل یہ ہے نا کہ شکر تو یقیناً ادا کرنا ہے، اور ٹاپک بھی ہمارا یہی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز شکر کیسا، اور پیارے آقا علیہ السلام کس طرح سے اپنے رب کا شکر ادا کیا کرتے۔ لیکن شکر ادا کرنے کی جو باری آتی ہے نا، وہ آتی ہے سب سے پہلے تو یہ کہ بندہ نعمت کو تو سمجھے کہ نعمت ہے کیا۔ اچھا، بہت ساروں کے ذہن میں شاید یہ کانسیپٹ ہوگا کہ بہت کچھ ہمیں مل جائے تو یہی نعمت ہے۔ جیسے عموماً گھر بنانے کے بعد جو ہے نا وہ ایک ڈسپلے ہوتا ہے اور ایک تختی لگاتے ہیں، ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، ٹھیک ہے۔ اب جس کا گھر نہیں تو کیا اس کے اوپر فضل نہیں ہوا؟ انہیں کہ زندگی ملنا ہی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے انسان بنا کر پیدا کیا، اور انسان کو اشرف المخلوقات کا ٹائٹل دیا گیا، تو یہ تو ایک بہت بڑی نعمت ہے نا رب کی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر مزید نعمتوں کو اگر دیکھا جائے تو ہر وقت ہم پر اللہ پاک کی رحمتیں، جیسے درخت کے پتے جو ہے نا وہ گرتے ہیں، اور ایک پتجھڑ کا موسم ہوتا ہے، اور پھر تیز ہوائیں یا پھر طوفانی بارش کو لے لے ہم، تو جس طرح سے یہ قطرات بارش کے ٹپکتے ہیں آسمان سے، تو اس سے بھی بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمتیں نازل کرتا ہے۔ نعمتوں سے اللہ کریم نوازتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ چنانچہ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 14 سورۃ النحل کی آیت نمبر 18 کے اندر، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کا ترجمہ کچھ یوں فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ ماشاءاللہ۔ تو اللہ پاک نے جو ہے نا یہی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ شمار نہیں کیا جا سکتا، اللہ پاک کی نعمتیں یہ انکاؤنٹیبل ہیں۔ اور پھر اس کائنات میں جو شرف انسان کو حاصل ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے، کسی بھی گھڑی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر سے خالی رہے، ایسا لگتا نہیں کہ یہ اس کو اس سے الگ ہونا چاہیے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے۔ اور پھر ایک اور مقام پر رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا نا کہ تم میرا شکر ادا کرو، میں تمہیں اور عطا کروں گا، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ ہاں اسی میں رب نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اور عطا کیا جائے گا۔ لیکن بندہ شکر تو ادا کرے، لیکن نارملی ایسا لگتا ہے کہ ہم بہت ساری نعمتیں یقیناً ہمیں مل رہی ہیں، لیکن شاید آج ہمارے ذہن میں کانسیپٹ یہی ہے کہ بھائی اگر دولت بڑھ جائے تو یہی نعمت ہے، بیماری سے بچنا یہی نعمت ہے، تو ایسا نہیں، بلکہ بیماری بھی جو ہے نا ایک نعمت کے طور پر لیا جا سکتا ہے، جیسا کہ وہ حدیث پاک میں بھی اس کے جو ہے نا وہ بہت ساری روایتیں اور فضائل اس کے ملتے ہیں، کہ جیسے بخار کے متعلق ارشاد فرمایا گیا کہ بخار میں جب تک بندہ مبتلا رہتا ہے اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، یہاں تک کہ اگر مسلمان کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کا بدلہ اسے دیا جاتا ہے کہ اس کے سبب اس کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے اس پہ تو ہم پورا ایک ٹاپک کر سکتے ہیں کہ یہ بھی نعمت ہے۔ جی جی جی، یعنی بعض چیزیں جس کو ہم صرف نعمت شمار کرتے ہیں، لیکن اگر ہم غور کرنے جائیں ناظرین تو ہم نعمتوں ہی سے گھرے ہوئے ہیں۔ بہت ساری نعمتیں تو ایسی ہیں کہ جن کی طرف ہماری توجہ عموماً نہیں جاتی، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص الخاص نعمت ہوتی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت بتاتا ہوں، پھر ہم حضور علیہ السلام کے انداز مبارکہ کی طرف بھی بڑھیں گے۔ یہ دیکھیں آپ، آنکھ اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمائی، چلیں آپ نے یہ غور تو کیا ہوگا کہ نہیں آنکھ بڑی نعمت ہے، لیکن یہ آنکھ کے اوپر جو پلکیں ہیں نا، جو ہم جھپکا رہے ہیں، اس کا یہ جھپکنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کیسی نعمت ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر بندے کی آنکھ کھلی کی کھلی رہ جائے تو بندہ سو ہی نہیں پائے گا، کتنے معاملات اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ تو یہ آنکھوں کا جھپکنا یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمت ہے۔ آپ بتائیں کہ جس کو یہ نیند نہ آنے کی بیماری ہو جاتی ہے، وہ بندہ گولیاں کھا کھا کر کوشش کرتا ہے کہ نیند آ جائے، لیکن بعض اوقات کتنی آزمائش جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ جی، جیسے اگر ہم اپنی لائف کے اندر اگر دیکھیں گے نا، تو جو چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں، اب یہاں بات یہ نہیں ہے کہ امیری اور غریبی یا پھر منصب کا ملنا نہ ملنا، آدمی جو ہے فٹ پاتھ پر ہے کہ محل میں ہے، لیکن
یہ جو اس نعمت کا میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، اگر اس ایک چیز پر اگر بندہ غور کرے نا کہ جیسے ایک لقمہ وہ کھانا اٹھا کر کے اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے، تو اس ایک لقمے کو بننے میں اس کے پروسیس پر اگر غور کیا جائے، نارملی لقمہ جو ہے نا، جو اس کا ایک کمبینیشن ہے، ہاں اٹھایا اور کھا لیا لقمہ تو ہم اتنا ہی سمجھتے ہیں نا کہ سامنے آیا اٹھایا اور کھا لیا، لیکن بڑی پوائنٹ والی بات آپ فرما رہے ہیں ماشاءاللہ کہ لقمے کا جو ایک کمبینیشن ہے نا وہ چند چیزوں کو مل کر کے ہوتا ہے. جیسے اب آٹے کو اگر ہم لے لیں تو روٹی اگر ہم کھانا چاہتے ہیں تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کے لیے آٹا چاہیے، اور پھر صرف ایسے ہی روٹی تو نہیں کھائی جائے گی، اس کے لیے سالن بھی چاہیے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پروسیس کو اگر دیکھا جائے تو کس طرح کی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی. آٹا ایسے ہی نہیں بنتا کہ بندہ پہلے تو کھیت میں جائے گا، اناج ڈالے گا اور اس کی جو ہے نا وہ ضرورتوں کو پورا کرے گا، کیڑے مکوڑوں سے اسے بچائے گا، اور جتنی دھوپ چاہیے، جتنا جو ہے نا وہ ٹیمپریچر چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کے ذریعے سے، ان شعاؤں کے ذریعے سے وہ ٹیمپریچر انہیں عطا فرما رہا ہے. پھر اس کے علاوہ جیسے کہ ٹھنڈی کے موسم میں فوگ جسے ہم کہتے ہیں، مختلف علاقوں میں اسے کوہرا یا شبنم یا اس طرح کے الفاظ جو ہے نا اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اگر یہ بھی ٹھنڈی کے موسم میں اگر پڑتی نہیں نا، تب بھی جو ہے نا پھر وہ فصل اتنی نہیں ہو پائے گی. تو گرمی کا موسم بھی چاہیے، ٹھنڈی کا موسم بھی چاہیے، سورج کی جو ہے نا وہ اس کا ٹیمپریچر جتنا چاہیے وہ بھی اس کو دیکھنا پڑے گا. اس کے علاوہ تیز ہوائیں تو سلو، تو ٹھنڈی ہوائیں تو گرم ہوائیں. اس کے علاوہ جو ہے نا بارش کا پانی، پھر اس کو جو ہے نا وہاں کھیت کے لیے مٹی کو نم کرنا، اور پھر اس کو کھیت کے قابل بنانا، ایک بنجر زمین پھر اس کو کھیت کے قابل بنایا گیا. اب یہ ان چند مہینوں کے پروسیس کے بعد، یعنی کہ زرعی اعتبار سے زمین اور آسمان کا، سورج، چاند، دیگر اور ستاروں وغیرہ کا نا یہ بڑا دخل ہے، اور ہر ایک اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے وقت پر کام کر رہا ہے. تب جا کر جو ہے نا کھیت کے اندر اناج کا ایک دانہ نکل رہا ہے. جی ہاں. اب اس کے بعد پھر دوسری بات اگر کی جائے تو چلو کھیت کے اندر جو ہے نا یہ اناج کا دانہ تو پیدا ہو گیا، لیکن ابھی بھی لقمہ بن کر نہیں آیا. یہ ابھی بھی لقمہ بننے کے لیے جو ہے نا اس کو اور پروسیس سے گزرنا ہے کہ وہ اس کی کٹائی کریں گے، پھر اس کو کچھ دانے ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو سکھانا پڑتا ہے. غور کیجئے گا ناظرین، ایک لقمہ ہمارے پاس آ رہا ہے تو کتنی پروسیس کے بعد آ رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ذہن بنائیے گا. جی. تو اس کو نا مختلف مراحل سے پھر گزارنا پڑتا ہے کہ اس کو کاٹا گیا، اس کو سکھایا گیا. ہر دانہ جو ہے نا وہ ایسے ہی کچا نہیں آ جاتا نا، اس کو پکانا بھی پڑتا ہے بسا اوقات. یعنی پکانا مینس کہ اس کو سکھانا پڑتا ہے دھوپ کے اندر، پھر وہ کسی فیکٹری کے اندر جائے گا، کسی مشین کے اندر رہے گا، پھر وہ بازار کی ایک زینت بن جاتا ہے، بازار میں آتا ہے. تب اس کو جو ہے نا پرچیز کر کے خرید کر بندہ لے کر آتا ہے، تب بھی وہ نوالا نہیں بن پائے گا، لقمہ نہیں بن پائے گا. اس کو جو ہے نا پھر اس کی پسائی ہوگی، اس کو آٹا بنانا پڑے گا. پھر اس کے بعد آگے جا کر کے آٹا اگر بن کر بھی آ جائے تو پھر کمی اس بات کی ہے کہ چولہا کہاں. ہاں، تو چولہے کے لیے آگ. تو اب آگ کہاں سے آئے گی؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ لکڑیوں کے لیے رب نے جو ہے نا جنگل پیدا کیے، اور پھر یہ درخت، اور بھی اگر کہا جائے نا تو بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہے، تب جا کر کے ایک لقمہ. پھر اس کے علاوہ اب جیسے سالن کی اگر بات کی جائے تو اس کی سبزیاں، یا پھر دیگر جو ہے نا نان ویج کی اگر بات کی جائے تو یہاں پھر وہ جانوروں کا وہاں ان جنگلوں میں پہنچنا، ان کو گھاس کھانا، سبزی کھانا، دیگر اور بھی بہت ساری چیزیں. تب جا کر کے ایک لقمہ بنتا ہے، اس کو پکانا پڑتا ہے. پھر بندہ اٹھا کر جب اسے کھائے گا تو اس کے پیٹ میں پہنچتا ہے. پکانا ہے، آٹا اور سبزی وغیرہ سب موجود ہے، لیکن پکانے والے، پکانے والوں کا ہونا، ہاں یہ بھی تو پھر تو لقمہ آئے گا نا بھائی. ورنہ آپ نے رکھ دیا اور جناب بس آٹومیٹک بن جائے گا، نہیں. مطلب جو بنانے والے ہیں نا، جو گھر کی خواتین ہیں، یہ بھی رب کی نعمت ہے. نہ ہو سکتا ہے کہ پھر کھانے کے ہی مسائل ہو جائیں. صحیح. اب یہ لقمہ جو ہے نا وہ جب چلو بن تو گیا، اس کو کھا لیا، اب یہاں تو لقمے کا ایک کام ختم ہو گیا نا. لیکن اب اندر جانے کے بعد کیا؟ مجھے جو ہے نا وہ امیر اہل سنت کی کتاب سے جو ہے نا وہ ایک حکایت مجھے یاد آ رہی کہ ایک بزرگ کے پاس نا وہ ایک بادشاہ نے کچھ دولت کے حوالے سے تھوڑا سا ایک نا اپنی بڑائی، وہ ہوتا نا کہ یار تم جانتے نہیں ہو مجھے، میں کون ہوں. تو اس طرح کے بھی کچھ الفاظ ہوتے ہیں. تو ان کو نا وہ تربیت کرنی تھی اس کی. تو آپ نے جو ہے نا وہ اس کی بادشاہ کی تربیت کرتے ہوئے ارشاد فرمائے کہ مجھے تم سے ایک بات کہنی ہے، اور فرمائے کہ اگر تم ایسی جگہ پر موجود ہو کہ جہاں تمہیں سخت پانی کی پیاس لگے، اور اتنی پیاس لگ جائے کہ اگر تم پانی نہ پیو
تو تمہاری جان چلی جائے گی. تو ایک گلاس پانی خریدنے کے لیے تم کیا کر سکتے ہو؟ تو اس بادشاہ نے کہا کہ میں آدھی سلطنت دے سکتا ہوں اپنی ایک گلاس پانی کے لیے، آدھی سلطنت خرچ کر کے اس پانی کو لوں گا اور اپنی جان بچاؤں گا. تو اس کے بعد وہ بزرگ نے دوسرا سوال فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اگر چلو جان بچ گئی، پانی کا گلاس مل گیا، پانی پی لیا تم نے، لیکن اب یہ بھی اللہ کی نعمت ہے نا کہ انٹرنل جو ہمارے آرگنز ہیں وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں. اب وہ بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ اگر پانی ایک گلاس اندر چلا گیا لیکن اب وہ پیشاب کی صورت میں باہر نہ نکلے تو یہ بھی تو ایک بڑی پرابلم ہے. سسٹم کا ہونا بھی اللہ کی نعمت. ہاں تو اب کڈنی ورک ہی نہیں کرتی، اور پھر اس کو جو ہے نا اب آج کے ٹیکنالوجی کے دور کی اگر بات کی جائے تو ڈائلیسس کرنا پڑتا ہے. تو اب اس دور کے اندر کہاں، تو خیر اس دور میں بھی ہو سکتا طبی اعتبار سے کوئی نہ کوئی چیز تھی ہوگی، لیکن یہ اتنی آسان تو نہیں ہے نا. لیکن رب کی نعمت ہے، بات ہماری چل رہی ہے رب کی نعمت پر، اور پھر انشاءاللہ ہم شکر پر آئیں گے. تو بہرحال انٹرنل آرگنز کی اگر بات کی جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ ہمیں عطا کیا ہے. تو وہ بزرگ نے فرمایا کہ ایک گلاس پانی تو اندر چلا گیا، لیکن اگر یہ پیشاب کی صورت میں اگر باہر نہ نکلے تو اس کے علاج پر تم کیا کرو گے؟ تو بادشاہ نے جو ہے نا وہ کہا کہ اس کے علاج کے لیے اب باقی جتنی سلطنت بچی ہے سب خرچ کر دوں گا. تو اب اس کی تربیت کرتے ہوئے جو ہے نا آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی دولت پر کبھی تکبر مت کرنا. تمہاری پوری سلطنت میں جتنی دولت ہے نا اس کی قیمت صرف ایک گلاس پانی اور اس کا پیشاب ہے. اللہ اکبر. ہاں تو اپنی جو ہے نا دولت پر کبھی بڑائی مت کیا کرو. تو بہرحال جب لقمہ تو آ گیا، لیکن اگر انٹرنل آرگنز نے ہی اگر ہمارا کام کرنا چھوڑ دیا یا اس کے اندر خرابی آ گئی تو پھر یہ کیسے ہے؟ تو میں نے اسٹارٹ کیا تھا کہ صرف بظاہر دولت کا بڑھ جانا ہی نعمت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمارے جسم کو سلامت رکھا ہے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ پاک کا ہر حال میں ہمیں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. ماشاءاللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز شکر. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انداز شکر کو اگر دیکھا جائے تو ایک بڑی پیاری روایت میں آپ کو سناتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اس کائنات میں مالک و مختار بنا کر پیدا فرمایا. اور ایسی جو ہے نا روایتیں بھی موجود ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیسا اختیار کہ اگر میں چاہوں تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلنے لگے. شان ہی کچھ نرالی. جی ہاں. تو مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. تو اللہ پاک نے بہت کچھ نوازا، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا زاہدانہ انداز، زاہدانہ زندگی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک گھرانے کے متعلق جو ہے نا وہ فرمایا جاتا ہے کہ روزانہ جو ہے نا کھانے کی کیفیت یعنی چولہا نہ جلا کرتا اور پھر فاقے گزرتے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پوشاک مبارک کو اگر دیکھا جائے، یعنی کہ پیارے آقا اگر رب کی بارگاہ میں عرض کر دیں کہ مجھے جنتی لباس چاہیے تو خواہش پوری ہو جاتی. لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوشاک مبارک، آپ کے گھر کا سامان، رہن سہن، یہ تمام تر جو چیزیں ہیں نا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک زاہدانہ زندگی کو جو ہے نا وہ اپنایا. یعنی آپ کا یہ سب چیزیں اختیاری تھا. جی ہاں اختیاری تھا بالکل. اور پھر اختیاری تھا ساتھ ہی ساتھ اگر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس زاہدانہ لائف کو اگر دیکھا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظروں میں دنیا کی دولت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں تھی، بلکہ اس سے حقیر و ذلیل تھی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جی ہاں. اور حضرت سیدتنا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس زندگی میں کبھی 3 دن لگاتار ایسے نہیں گزرے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شکم سیر ہو کر روٹی کھائی ہو. 3 دن آپ کی پوری لائف میں، یعنی ہول اگر 63 ایئرز کی لائف کو اگر دیکھا جائے ہول لائف، تو حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک نسبت ہوئی تو اس وقت سے بھی اگر اس کو دیکھا جائے تو پیارے آقا نے کبھی 3 دن جو ہے نا وہ شکم سیر ہو کر روٹی نہیں کھائی. اور ایک مہینہ تک کاشانہ نبوت میں چولہا نہیں جلتا تھا. اللہ جی 1 مہینہ کوئی مطلب معمولی بات نہیں، 30 ڈیز کہ چولہا نہ جلنا. اور کھجور و پانی کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی کوئی دوسری خوراک نہیں ہوا کرتی تھی. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اے حبیب اگر آپ چاہیں
تو میں مکہ کی پہاڑیوں کو سونا بنا دوں اللہ اکبر، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلتی رہیں اور آپ ان کو جس طرح چاہیں خرچ کرتے رہیں، مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا اور بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کیا کہ اے میرے رب، مجھے یہی زیادہ محبوب ہے کہ میں ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن کھانا کھاؤں، تاکہ بھوک کے دن خوب گڑ گڑا کر تجھ سے دعائیں مانگوں اور آسودگی کے دن تیری حمد کروں اور تیرا شکر بجا لاؤں۔ سبحان اللہ، سبحان یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شکر کا انداز تھا کہ اختیارات ہونے کے باوجود بھی اس طرح کی لائف کو اپنایا، اور پھر رب تبارک و تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا کہ تمہیں یہ عطا کیا جائے گا، اگر تم چاہتے ہو تو مکہ مکرمہ کی پہاڑیوں کو سونا میں بنا دوں اور جس طرح سے چاہو خرچ کرو، فل اتھارٹی۔ لیکن اس کے باوجود بھی پیارے آقا نے عرض کیا کہ اے میرے رب، میں یہی چاہتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رہوں تو ایک دن کھاؤں، اور جس دن بس بھوکا رہوں تو گڑ گڑا کر تجھ سے دعا کروں اور پھر کھاؤں تو تیرا شکر ادا کروں۔ FGN چینل کے ناظرین دیکھیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انداز مبارکہ یہ کتنا پیارا ہے کہ رب تعالیٰ کی نعمت کا استعمال اور پھر شکر کرنے کا جو ہے نا وہ ذہن۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے، اور اگر ہم مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کی اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں، حضرت نوح علیہ السلام خود قرآن کریم میں فرمایا گیا انہو کان عبدا شکورا، ہاں کہ یہ اللہ کے شکر گزار بندے ہیں۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا انداز مبارکہ اتنا پیارا تھا کہ آپ جب بھی کھانا کھاتے تھے اور نیا لباس پہنتے تھے تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے تھے۔ دیکھیں، اللہ کی حمد کرنا یہ شکر ہے، اللہ کا ذکر کرنا یہ شکر ہے، اس کی نعمتوں کو یاد کرنا، اس کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا یہ شکر ہے۔ یہ بہت ساری سمجھے کہ روایتوں کا میں خلاصہ آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جب سوال ہوتا تھا کہ اللہ کی نعمت کا شکر کیا ہے، تو اسی طرح کے ارشادات ملتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ اس کا شکر کہلاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم شکر کرتے کیوں نہیں؟ اچھا، یہاں پر جو ہے نا وہ معاملہ یہ ہوتا ہے FGN چینل کے ناظرین کہ بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، میں کس بات پر شکر ادا کروں؟ اور بندہ پھر اپنی زندگی میں رونا رو رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس مال نہیں ہے، میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، میرے پاس وہ نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے ہر دوسرا بندہ اپنے پاس نہ ہونے والی چیزوں کو گنوا رہا ہے، حالانکہ جو چیزیں ہیں ان کے اوپر اس کو غور کر کے اور اللہ کا شکر جو ہے وہ اس کو کرنا تھا۔ ہمیں شکر کے پہلو ویسے تلاش کرنے چاہیے۔ اب اگر بندہ کہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تو ذرا آپ غور کریں، اگر میں آپ کو سچی بتاؤں نا، اگر آپ غور کریں تو ہماری زندگی بادشاہوں سے اچھی ہے۔ بالکل بادشاہوں سے اچھی کیسی ہے؟ میں آپ کو چند ایک مثال دیتا ہوں۔ پہلے کے زمانے میں جو بادشاہ گزرے ہیں، یہ مشکیزے والا ٹھنڈا پانی جو ہے نا وہ نوش فرماتے تھے، اور مشکیزے کا ٹھنڈا پانی ان کو نکال کر جب دیا جاتا تھا تو پیتے تھے تو سوچتے کہ یہ اتنا زبردست ٹھنڈا پانی جو ہے نا وہ میں پی رہا ہوں۔ اگر اس بادشاہ کو ہمارے فریز کے بارے میں علم ہوتا تو وہ کیا سوچتا؟ ہاں، صحیح۔ اور اگر سواری کا دیکھ لیا جائے تو وہ ان کے لیے جو تیز رفتار جو گھوڑا ہوتا تھا، وہ سواری جب بادشاہ اس سواری پر بیٹھتا تھا تو فخر کرتا تھا کہ میری وہ سواری جو کسی کے پاس نہیں ہے، قیمتی میرے پاس جو ہے نا وہ گھوڑا ہے۔ لیکن آپ سوچیں کہ اگر اس بادشاہ کو ہمارے ایروپلین کے بارے میں اگر علم ہوتا تو وہ کیا سوچتا؟ تو بہت ساری نعمتیں ایسی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے جو بادشاہوں کے پاس نہیں تھی، پھر بھی آپ کہیں گے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ میں ان لوگوں سے کہوں گا اللہ نے ہمیں انسان بنایا، یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر مسلمان بنایا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دی ہے، اللہ کی کیسی نعمت ہے۔ اس نعمت کے متعلق پوچھو اس سے جا کر کہ جو بول نہیں سکتا ہے، جس میں بولنے کی قدرت نہیں ہے، اس سے جا کر پوچھیں کہ زبان کی نعمت کیا ہے۔ اللہ کریم نے جو آنکھیں دی ہے، یہ آنکھوں کی نعمت کی قدر اس سے پوچھے جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں۔ اب یہ اگر بندے کے پاس مال نہیں ہے تو بندہ کہہ رہا ہے میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہی کچھ نہیں۔ تو اگر مال میں کمی ہے تو بھائی اتنی ساری نعمت ہیں، ان پر غور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم پرسنلی فیملی میں دیکھیں، اچھا ایک تو ہے نا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، کہ بندہ ان نعمتوں میں غور اور فکر کر کے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اگر ہم دوسرے پہلو کی طرف جمیل بھائی اگر ہم کچھ گفتگو کریں نا، کہ بندوں کا شکر ادا کرنا، ہاں، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔
ہاں، یعنی رب تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندے بندوں کا شکر ادا کرے. اگر اس کا ہم معاملہ دیکھ لیں تو یہ ایک پورا ٹاپک ہے، پورا بندوں کا شکر ادا کرنا. آپ دیکھیں کہ لوگوں کے ہم پر واقعی میں بڑے احسان ہوتے ہیں. والدین کے ہم پر احسان نہیں ہوں گے تو پھر کس کے ہوں گے؟ جس ماں نے ہمیں پیدا کیا، 9 ماہ پیٹ میں رکھا، تکالیفیں برداشت کی، اس نے ہمیں پالا پوسا بڑا کیا. والد صاحب کا ایک طرف احسان دیکھ لیں، ہمارے لیے انہوں نے رات دن ایک کیے، رزق کمایا، ہمیں اچھی تعلیم دی، بڑے سے بڑے اسکول میں ہمیں پڑھایا، ہر طرح کے ڈریسز ہمیں مہیا کرائے، خود نے اپنے آپ کے لیے قربانیاں دی، اچھی چیزیں استعمال نہ کی لیکن ہمیں وہ اچھی چیز جو ہے وہ پرووائڈ کی. ان کی کتنے سارے احسانات ہیں. لیکن بندہ کہتا ہے کہ ماں باپ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے؟ والدین سے بعض اوقات اولاد کہہ پڑتی ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے. اسی طرح اگر ہم شوہر اور بیوی کے درمیان دیکھ لیں، وہ شوہر بیچارہ جو نان و نفقہ جو ہے وہ قدرت اس پر رکھ رہا ہے، وہ مال و اسباب لے کر آ رہا ہے، باہر کسب حلال کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے، اس کے لیے ہر ممکن چیز جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو دینے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن آخر میں اگر عورت کہے کہ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، یا شوہر بھی اگر غور کر لے کہ بیچارے رات دن ایک کر کے اپنے بچوں کو بھی پالنا ہے اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ گھر کے کام کاج بھی کرنے ہیں اور بچوں کو بھی سنبھالنا ہے، کتنی ساری جو ہے نا وہ پریکٹس ہے دن بھر کی، اس کے باوجود وہ کھانا تیار کر رہی ہیں اور جناب عالی کھانے میں اگر عیب نکال رہے ہیں، تم کو تو کھانا بنانا ہی نہیں آتا ہے، ایسا کوئی کھانا ہوتا ہے؟ یہ تو جانوروں کے لائق کھانا ہے، کھانے میں نمک نہیں ہے، وہ نہیں ہے. بہت ساری چیزوں کو لے کے بندہ جو ہے نا اپنے گھر کو میدان جنگ بنا لیتا ہے. لیکن اگر یہ غور کیا ہوتا کہ یار جو کچھ میرے سامنے ہے تو رب کی نعمت تھا، اگر اس سے کچھ خطا اس میں ہو گئی ہے بنانے کے لیے تو ٹھیک ہے، میں اس کو چلا لیتا ہوں. رب کا شکر ہی وہاں پر ادا کرے، عیب کھانے میں نہ نکالے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے، بلکہ اچھا لگتا تو تناول فرما لیتے، اگر اچھا نہ لگتا تو حمد باری تعالیٰ کر کے جو ہے وہ آپ کھانے سے رک جاتے. لیکن آپ کھانے میں عیب نہیں نکالتے. آپ کیا فرمائیں گے جمیل بھائی؟ لوگوں کا شکر ادا کرنا. یہ جو ابھی آپ نے ایک ٹاپک پر بات کی کہ گھر کی جو ایک لائف ہے اپنی، کہ والدین کا شکر ادا کرنا، اور شادی شدہ ہیں تو اپنے بیوی بچوں کا بھی شکر ادا کیا جائے، کہ ہر ایک کی اپنی اپنی رسپانسبلٹی ہے. جیسے اس میں نا کسی نے ایک بڑی پیاری بات کہی کہ نارملی کیا ہوتا ہے کہ آدمی جب کام کاج کے لیے باہر جاتا ہے تو ٹھیک ہے یہ تھکا ہارا ہے یا اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، تو اب وہ جیسے شام ہو جائے گی گھر پر آئے گا تو خود تو کھانا نہیں بنائے گا نا، وہ کھانے کا گویا کہ ایک آرڈر دے دیتا ہے کہ بھائی میرے لیے دستر لگوا دو، اور فریش ہو گیا تو بیڈ پر جا کر سو گیا تو پھر اٹھا کر اس کو کھانا کھلایا جائے. تو یہاں کہنے والے نے کہا کہ کئی مرد جو ہے نا وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ایوری ویک ان کو نا 1 دن یا 2 دن کی چھٹی ہوتی ہے، لیکن عورت کے لیے کوئی چھٹی نہیں ہے. ہاں وہ نہ ان کے لیے سنڈے نہ منڈے. سنڈے کو اگر دیکھا جائے تو نہ ان کے لیے سنڈے نہ منڈے نہ کوئی اور ویک آف ہے، تو ان کے لیے کوئی ویک آف ہی نہیں نا. اب وہ سردی ہو یا گرمی ہو، ارلی مارننگ اٹھنا ہے، ناشتہ تیار کرنا ہے، بچوں کو ریڈی کروانا ہے، تو دیگر اور بھی بہت ساری چیزیں. تو یہ والدین نے بھی جو ہے نا ہمارے ساتھ یہی کیا ہے کہ بچپن میں ہمیں بھی اسکول کے لیے تیار کیا گیا، سردی گرمی ان تمام تر چیزوں کا نا کوئی ایک احساس انہوں نے ان معنوں میں نہیں کیا کہ بہت ساری مشکلات اٹھا کر کے ہماری پریپریشن کرواتے، ہمیں جو ہے نا وہ تیار کرواتے، بہت ساری چیزیں ہوتی. تو واقعی یہ ایک بات جو ہے نا حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اپنے رب کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. FGN چینل کے ناظرین، ہمیں رب تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرنا ہے اور بندوں کا بھی شکر ادا کرنا ہے. دیکھیں 2 جملے ہی تو بولنے ہوتے ہیں. آپ یہ 2 جملے محبت کے ساتھ اگر کہہ لیں، آپ کو والدین کے سامنے کبھی بیٹھنا چاہیے، والدین کی صحبت میں روزانہ بیٹھنا چاہیے اور ثواب کمانا چاہیے. ہاں، اور بیٹھے نہ تو کبھی کہیں کہ امی ابو آپ نے اتنی میری جو ہے وہ میری پرورش کی، آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. ہاں، آپ کہیں گے کتنا دل ان کا خوش ہو جائے گا. ان کو اور زیادہ توقع نہیں ہوں گی ہم سے. ٹھیک ہے جی، ہمارے مال و اسباب کی ان کو کیا توقع ہوں گی؟ اگر وہ اپنی زندگی گزار چکے ہیں تو اتنی زیادہ خواہش نہیں رکھیں گے، لیکن اولاد کے 2 بول میٹھے والدین ان کے منتظر ہوتے ہیں. کیا وہ آپ کے فروٹس میں اور آپ کی غذاؤں میں مٹھاس ان کو ملیں گی جو آپ کے یہ محبت بھرے لفظوں میں جو ہے نا وہ ملیں گی. اسی طرح بیوی ہے،
جزاک اللہ، آپ میرے لیے بچوں کے لیے اتنی خدمات کرتی ہیں۔ بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی وہ جناب وہ شکر گزار بنے، جزاک اللہ۔ اگر کوئی چیز نہ اویلیبل وقت پر ہو پائے تو اس کے لیے جھگڑا نہ کریں۔ ساری چیزیں مل گئی، اگر ایک چیز نہ ہو تو بعضوں کا جھگڑے والی صورت بن جاتی ہے، آپ یہ کیوں نہ لے کر آئے؟ اچھا جو نہ لائی گئی اب وہ چیز امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کہ نہ وہ نہیں ہے تو گویا کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ ایسا نہ کرے، شکر کے پہلو تلاش کرے، غور کرے میرا شوہر میرے لیے کیا نہیں کر رہا۔ انشاءاللہ الکریم غور کریں گے تو شکر کے موقع ہمیں یہاں پر جو ہے وہ ملیں گے۔ تو شکر کے موقع بھی تلاش کرنا ہے اور ہمیں بندوں کا جو ہے نا وہ شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ نے چاہا تو رب تعالیٰ اس کی جزا ہمیں عطا فرمائیں گا۔ پھر نعمتوں کا شکر یہ بھی ہے ناظرین کرام کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہمیں ملی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچے رہیں۔ مال کی نعمت ملی ہے تو اس سے ناجائز اور حرام کام نہ کریں، ہاں سود خوری نہ کریں، ناجائز اور حرام کام کی طرف ہم نہ بڑھیں، ہاں غلط بزنس کی طرف ہم نہ بڑھیں جس میں مسلمانوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہو، فراڈ کیا جا رہا ہو۔ مال کا ایسا استعمال نہ کریں، بزنس کے ذریعے اس طرح سے اپنے روٹین کو نہ لے کر جائیں۔ اسی طرح جسم و جسمانیت کی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے تو یہ چاہیے یہ کہ ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں۔ ہاتھ دیے ہیں تو ہاتھ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہرگز استعمال نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آنکھیں دی ہے، دیکھنا ہو تو مدینہ دیکھے نا، دیکھنا ہو تو والدین کی زیارت کرے نا، علماء اکرام کی زیارت کرے۔ خبردار ان آنکھوں سے نامحرم کو نہ دیکھنا، ایسے نظارے نہ دیکھنا کہ جس کو دیکھنا شریعت اور اسلام نے پسند نہیں کیا۔ ان چیزوں سے اپنی آنکھوں کو بچائے رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ہے۔ تو بیسیکلی ہم دیکھیں تو شکر کا پہلو بھی بڑا طویل، اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ بالکل۔ اگر FGN چینل کے ناظرین سے اگر میں ایک بات عرض کرنا چاہوں تو ایک پیغام دے دوں کہ ایک بڑی پیاری بات جو ہے نا وہ ارشاد فرمائی گئی کہ علماء کرام فرماتے کہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا، تو شکر کے یقیناً بہت سارے انداز ہیں، لیکن فرمایا گیا کہ شکر جو ہے نا ایک یہ بھی ہے کہ جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے اس نعمت کو کچھ نہ کچھ راہ خدا میں خرچ کیا جائے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ اب یہاں خرچ کرنے سے مراد صرف پیسہ ہی نہیں ہوگا کہ رب نے زندگی دی ہے، اپنی سانسیں راہ خدا میں خرچ کریں، رب نے صحت عطا فرمائی ہے اس کا ذکر کریں، عبادت کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز شکر پر جو ابھی ہم نے سنا، ایک اور روایت مجھے یاد آ رہی ہے کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عبادت و ریاضت کو آپ دیکھتی نا تو پیارے آقا علیہ السلام رات جاگ کر جو ہے نا رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت فرمایا کرتے۔ تو ایسا بھی ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک پیر یہ متورم ہو جاتے، یعنی کہ سویلنگ آ جاتی، سوج جایا کرتے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی کہ حضور آپ اتنی مشکل کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں ارشاد فرمائے کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو صحت عطا کی ہے تو وہ اپنے رب کی عبادت بھی کرے، یعنی بندہ ہونے کے ناطے جی شکر یہ ہے کہ وہ رب کی بندگی بجا لائے، رب تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بندہ بنایا ہے تو ہم اس کی بارگاہ میں جھکیں، نمازوں کی پابندی کریں، یہ ہمارے لیے جو ہے وہ اہم ترین شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں بہت ساری ہیں، کانٹینٹ ہمارا پورا کے پورا جو ہے وہ موجود ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارا سلسلے کا ایک مختصر وقت ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، سلسلے کا وقت کمپلیٹ ہوا، نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک رکھیے اپنا خوب خیال، محبتیں پھیلائیے، اور ہاں FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے